حویلی کے وسیع و عریض برآمدے میں تیز قدموں کی آواز گونجی۔ آدم جو غصے سے بھرا ہوا تھا ملازمہ پر دھاڑا۔ عرشی کہاں ہے؟ ملازمہ سہم گئی اور اسٹور روم کی طرف اشارہ کیا۔ آدم کی بھویں تن گئی۔ وہ سختی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، جہاں ٹھنڈے فرش پر ایک کمزور سی لڑکی بے سود پڑی ہوئی تھی، اس کی نازک، معصوم اور سب سے بڑی دشمن عرشی۔ آدم کی مٹھی بھیج گئی۔ یہی باقی رہ گیا تھا کہ حویلی کی مالکن زمین پر پڑی رہے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے سوچا۔ اس لڑکی کو اپنی زندگی میں آنے کا قصوروار سمجھتا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ عرشی کی زندگی میں وہ زبردستی گھس آیا تھا۔ یہ سب کچھ چند ماہ پہلے شروع ہوا تھا، جب آدم کے والد اپنی آخری سانسوں پر تھے۔ آدم کو یقین تھا کہ وہ تمام جائیداد کا اکیلا وارث ہوگا، مگر وصیت کھولتے ہی دنیا اس کے قدموں تلے سے کھسک گئی تھی۔ اس کے والد نے اپنی ساری جائیداد یتیم بھانجی عرشی کے نام کر دی تھی، جو محض 16 سال کی گھریلو معصوم لڑکی تھی۔ آدم کے لیے یہ کھلا دھوکہ تھا۔ وہ برسوں کی محنت، اپنے غرور اور اپنی طاقت کو یوں خاک میں نہیں ملنے دے سکتا تھا۔ تب اس نے ایک فیصلہ کیا، عرشی سے نکاح۔ شادی کے بعد وہ اسے طلاق دے کر جائیداد اپنے نام کرا لے گا۔ عرشی کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ آدم کے غصے، اس کے فیصلوں اور اس کے اختیار کے سامنے مجبور تھی۔ نکاح ہو گیا، مگر نکاح کے بعد عرشی اور بھی خاموش ہو گئی تھی، جیسے اس کے وجود نے ہار مان لی ہو۔ اب آدم اس بے جان وجود کو دیکھ کر نہ جانے کیوں الجھ گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا، جھک کر اسے بازوؤں میں اٹھایا۔ اس کی سانسیں ہلکی تھی، پیشانی تپ رہی تھی، وہ بخار میں تھی۔ جیسے ہی آدم نے اسے بستر پر رکھا، عرشی نیم بے ہوشی میں بڑبڑائی، بابا مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، مجھے آدم سے ڈر لگتا ہے۔ آدم ساکت رہ گیا۔ اس کے دل میں ایک انجانی بے چینی نے جنم لیا۔ وہ عرشی کو کمزور سمجھتا تھا، مگر شاید وہ کچھ اور تھی، ایک ایسا احساس جو اسے پہلی بار کمزور محسوس کروا رہا تھا۔ صبح کی ہلکی روشنی کمرے میں پھیل چکی تھی، مگر آدم کی نظریں بستر پر لیٹی عرشی پر جمی تھی۔ وہ اب بھی گہری نیند میں تھی، مگر اس کے چہرے پر خوف کی جھلک باقی تھی۔ رات کے الفاظ ابھی تک آدم کے کانوں میں گونج رہے تھے، بابا مجھے آدم سے ڈر لگتا ہے۔ آدم نے اپنے اندر اٹھنے والی بے چینی کو جھٹکا اور سختی سے خود کو یاد دلایا کہ یہ لڑکی محض ایک رکاوٹ ہے، ایک ذریعہ، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مگر پھر بھی اس کی بے جان حالت، اس کی لرزتی سانسیں اور اس کا وہ معصوم چہرہ آدم کو نہ چاہتے ہوئے بھی بے قرار کر رہا تھا۔ میں تمہاری پرواہ نہیں کرتا عرشی، وہ خود سے بولا اور پلٹ کر چل دیا۔ جب عرشی کی آنکھ کھلی تو وہ الجھی ہوئی نظروں سے چھت کو تکنے لگی۔ لمحے بھر کو اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ بستر پر کیسے آئی۔ پھر جیسے ہی یادیں واپس آئیں، اس کے ہاتھ پہ ساختہ کمبل کو مٹھی میں دبوچ گئے۔ آدم نے اسے یہاں تک پہنچایا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھوں میں بے ساختہ نمی اتر آئی، مگر فوراً ہی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ یہ شخص اس کے لیے کبھی کچھ اچھا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تم پھر سے اسٹور روم میں کیوں سو رہی تھی؟ آدم کی ایک کرخت آواز پر عرشی نے نظریں جھکا لی۔ وہ ناشتے کے لیے میز پر بیٹھی تھی، مگر اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی۔ جو جگہ میرے لیے ٹھیک ہو میں وہیں رہتی ہوں، عرشی نے مدھم آواز میں کہا۔ آدم کا ہاتھ رک گیا۔ اس خاموش بغاوت سے ناآشنا نہیں تھا۔ اس کی پیشانی پر بل گہرے ہو گئے۔ یہ گھر تمہارا ہے، یہ مت بھولو۔ عرشی کی نظریں آدم کے چہرے پر گئیں۔ اس کی آنکھوں میں نہ خوف تھا نہ امید، صرف ایک تلخ حقیقت تھی۔ یہ گھر نہیں، قید خانہ ہے آدم۔ آدم کا غصہ یکدم بھڑک اٹھا۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑا ہوا اور جھک کر عرشی کے قریب آیا۔ اگر قید خانہ ہے تو قیدی کی طرح رہنا سیکھو، ورنہ سزا کے لیے تیار رہو۔ عرشی کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، جیسے وہ اب کسی خوف میں نہیں تھی۔ وہ نرمی سے مسکرائی، مگر وہ مسکراہٹ آدم کے لیے ایک چیلنج تھی۔ سزا؟ آدم آپ مجھے توڑ نہیں سکتے۔ آدم پہلی بار خود کو شکست خوردہ محسوس کر رہا تھا۔ رات کی تاریکی حویلی کے اندر اپنا سایہ پھیلا چکی تھی۔ آدم اسٹڈی روم میں بیٹھا فائلوں کے صفحات الٹ پلٹ کر رہا تھا، مگر دماغ کہیں اور تھا۔ عرشی کی وہ نظریں، وہ تلخ مسکراہٹ،
جو سیدھا اس کے دل پر وار کر گئی تھی۔ آپ مجھے توڑ نہیں سکتے۔ آدم نے جھنجھلا کر فائل بند کی۔ وہ اس جملے سے کیوں بے چین ہو رہا تھا؟ وہ تو خود اس لڑکی کی تقدیر کا فیصلہ کرنے بیٹھا تھا، مگر اب ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ بازی کسی اور کے ہاتھ میں جا رہی ہے؟ عرشی ابھی تک جاگ رہی تھی۔ وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں قید تھی، جہاں ہر لمحہ ایک خوف کے سائے میں گزرتا تھا۔ نکاح کے بعد بھی وہ آدم کے وجود کو قبول نہیں کر پائی تھی، اور شاید کبھی کر بھی نہ پاتی۔ اچانک دروازہ دھڑام سے کھلا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی، دل دھڑکنے لگا۔ آدم! وہ بغیر اجازت کے اندر آیا، آنکھوں میں وہی شدت، وہی غصہ، وہی ضد۔ نیند نہیں آ رہی؟ اس کی آواز میں ہلکی سی سختی تھی۔ عرشی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آدم آگے بڑھا اور ایک جھٹکے سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ کھیل بند کرو عرشی، تم مجھے چیلنج کر رہی ہو، اور تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ عرشی نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ خوفزدہ تھی، مگر وہ خوف اس بار بھی اس کی قوت میں بدل گیا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی امید نہیں آدم، آپ جو چاہے کریں، میں ٹوٹوں گی نہیں۔ آدم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ اس نے عرشی کے ہاتھ کو سختی سے تھاما اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تمہیں لگتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا؟ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی، مگر دھمکی کی گونج لیے ہوئے۔ عرشی کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ آدم کے قریب ہونے پر خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی، مگر وہ اس کے سامنے جھکنے والی نہیں تھی۔ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آدم، بس محبت نہیں۔ آدم کی گرفت لمحے بھر کو ڈھیلی پڑی۔ وہ چونک کر پیچھے ہوا، جیسے کسی نے اس پر کوئی وار کر دیا ہو۔ عرشی نے اپنے ہاتھ کو جھٹکے سے کھینچا اور رخ پھیر لیا۔ آدم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ یہ لڑکی واقعی اسے کہیں نہ کہیں ہرا رہی تھی، اور وہ پہلی بار اس احساس سے ڈر رہا تھا۔ رات کے آخری پہر آدم اپنے کمرے میں بے چین ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ عرشی کے وہ آخری الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آدم، بس محبت نہیں۔ یہ جملہ محض ایک سادہ سا جملہ نہیں تھا۔ یہ اس کے غرور، اس کے اختیار اور اس کی طاقت کے خلاف ایک کھلا اعلان جنگ تھا۔ وہ ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں رہے، ہر انسان اس کے حکم کے مطابق چلے، مگر عرشی اس کے سامنے ایک ایسی دیوار بن گئی تھی جسے وہ چاہ کر بھی گرا نہیں پا رہا تھا۔ یہ لڑکی میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، پھر بھی مجھے چیلنج کر رہی ہے۔ وہ خود سے بڑبڑایا۔ غصے اور ضد میں بھرا وہ سیدھا عرشی کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ عرشی ابھی جاگ رہی تھی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی، یا شاید وہ اپنی زندگی کی حقیقت سے اتنی بیزار ہو چکی تھی کہ اب سکون اور بے سکونی میں کوئی فرق ہی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ دروازہ اچانک زور سے کھلا اور آدم اندر داخل ہوا۔ عرشی گھبرا کر سیدھی ہو بیٹھی، مگر جلدی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ کیا ہوا آدم؟ اب کون سا حکم سنانے آئے؟ اس نے تلخی سے کہا۔ آدم نے دروازہ بند کر دیا اور قدم بقدم اس کے قریب آتا گیا۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ تم اس گھر میں صرف ایک مہمان نہیں ہو، تم میری بیوی ہو، اور ایک بیوی کو شوہر کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے۔ عرشی کے لبوں پر ایک ہلکی سی تلخ مسکراہٹ آئی۔ بیوی؟ کیا یہ رشتہ آپ کے لیے واقعی کوئی معنی رکھتا ہے آدم؟ کیونکہ میں تو صرف ایک کاغذی تعلق کا حصہ ہوں جسے آپ کسی بھی وقت ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آدم رک گیا۔ اس کے منصوبے کے بارے میں کیسے جانتی تھی؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ عرشی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، بس اتنا کہ یہ نکاح میرے لیے آپ کے کسی بھی حکم سے زیادہ بے معنی ہے۔ آپ چاہیں تو مجھے روک سکتے ہیں، توڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر میں آپ کی قیدی بن کر نہیں جیوں گی آدم۔ آدم کی مٹھی بھیج گئی۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہاں ایک عجیب مضبوطی تھی جو اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ لڑکی اسے بے بس محسوس کروا رہی تھی، اور یہ وہ چیز تھی جو آدم کو کسی صورت قبول نہیں تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر حویلی کی فضا میں عجیب سی کشیدگی تھی۔ آدم اپنے کمرے میں بیٹھا ایک کے بعد ایک سگریٹ جلا رہا تھا، مگر دماغ مسلسل عرشی کے الفاظ میں الجھا ہوا تھا۔ میں آپ کی قیدی بن کر نہیں جیوں گی آدم۔ یہ لڑکی کسی اور ہی مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ وہ اسے توڑنے چلا تھا، مگر وہ ہر بار اور زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آ رہی تھی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور ایک بے چینی کے عالم میں عرشی کے کمرے کی طرف بڑھا۔
وہ خود بھی نہیں جانتا تھا وہ وہاں کیوں جا رہا ہے، بس ایک بے نام کشش اسے مجبور کر رہی تھی۔ عرشی بے چینی سے کروٹ بدل رہی تھی، آنکھوں میں نیند تھی مگر دل و دماغ میں ایک اضطراب تھا۔ اچانک دروازہ دھیرے سے کھلا، وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ آدم، وہ اس وقت یہاں کیوں آیا تھا؟ آدم نے بغیر کچھ کہے دروازہ بند کیا اور بستر کے قریب آیا۔ عرشی بے اختیار پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی مگر آدم نے اسے ہاتھ بڑھا کر روک دیا۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز دھیمی مگر عجیب سی کشش لیے ہوئے تھی۔ عرشی نے خود کو سنبھالا۔ پوچھے؟ جیسے آپ کے پاس کوئی حق ہو۔ آدم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی مگر اس میں چیلنج تھا۔ حق؟ میں وہی لے لیتا ہوں جو میرا ہو عرشی۔ عرشی کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، محبت بھی۔ آدم ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ یہ سوال ایک عام سوال نہیں تھا، یہ ایک ایسا وار تھا جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ عرشی نے موقع غنیمت جان کر مزید کہا، محبت زبردستی سے نہیں لی جا سکتی آدم، یہ آپ کی مرضی کے تابع نہیں ہوتی۔ آدم نے گہری سانس لی اور ایک لمحے کو اس کے قریب جھک گیا۔ عرشی کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں مگر اس کی آنکھوں میں وہی ہمت تھی۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے عرشی، نہ محبت نہ بغاوت، بس تمہاری خاموشی، کیونکہ تمہاری عزت مجھے بے چین کر رہی ہے۔ عرشی کی دھڑکن لمحے بھر کو تھم گئی۔ یہ آدم کا پہلا اعتراف تھا۔ اسے پریشان کرنے آیا تھا مگر خود الجھ کر جا رہا تھا۔ عرشی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، پھر شاید آپ کو اپنی بے چینی کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا آدم، کیونکہ میں خاموش نہیں رہوں گی۔ آدم کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئی، پھر وہ کچھ کہے بغیر پلٹ گیا مگر جاتے جاتے وہ خود بھی محسوس کر رہا تھا یہ لڑکی واقعی اس کی زندگی میں طوفان لا چکی ہے۔ رات کے سناٹے میں آدم کی حویلی گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی مگر اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی کروٹیں لے رہی تھی۔ وہ اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا مگر نہ کتابوں میں دل لگ رہا تھا نہ سگریٹ کے دھوئیں میں سکون تھا۔ وہ ہر طرح سے خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سب بس وقتی کشش ہے، بس ایک ضد جو جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ مگر وہ جتنا خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا، عرشی کا چہرہ اتنا ہی صاف اس کے سامنے آ جاتا۔ وہ معصوم مگر نڈر آنکھیں، وہ خاموش مگر چپتی ہوئی بغاوت، وہ خوف جو وقت کے ساتھ ختم ہو کر ہمت میں بدل چکا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے اس نے کبھی ایک بے بس مہرا سمجھا تھا مگر اب وہ خود کو اس کی طرف کھینچتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ صبح عرشی حویلی کے لان میں تھی، روشنی کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی مگر وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ یہ سب کب تک چلے گا؟ یہ سوال ہر روز اس کے ذہن میں اٹھتا تھا مگر کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ وہ آدم کی قید میں تھی مگر اس کے اندر کی ہمت ابھی بھی زندہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آدم اس پر حق جتانے کی کوشش کر رہا ہے مگر وہ کبھی بھی اس کے سامنے جھکنے والی نہیں تھی۔ تمہیں خوش نہیں ہونا چاہیے، اس کی سوچوں کا تسلسل آدم کی آواز نے توڑا۔ وہ چونک کر پلٹی مگر چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ خوشی اور میں، اس نے تلخی سے کہا۔ آدم نے نظریں تنگ کر لیں۔ جائیداد، عزت، حویلی، سب کچھ تمہارے نام ہے مگر تمہیں خوشی محسوس نہیں ہوتی؟ عرشی نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، یہ سب کاغذ کے ٹکڑوں جتنا بیکار ہے آدم۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس دولت کے لیے یہاں بیٹھی ہوں تو آپ بہت غلط سوچ رہے ہیں۔ آدم نے لب بھینچ لی، وہ جائیداد کے لیے اسے آزمائش میں ڈال رہا تھا مگر عرشی کو شاید کبھی اس چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ اس لڑکی کو سمجھنے میں ناکام ہو رہا تھا اور یہ چیز اسے اور زیادہ بے چین کر رہی تھی۔ یہ لڑکی صرف اس کی قید میں تھی مگر شاید وہ خود اس کی محبت کی قید میں آ رہا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی مگر آدم کے کمرے میں روشنی اب بھی چل رہی تھی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز بیٹھا، ہاتھ میں سگریٹ لیے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر کش کے ساتھ دھواں فضا میں تحلیل ہو رہا تھا مگر اس کی بے چینی کم نہیں ہو رہی تھی۔ عرشی، یہ نام، یہ چہرہ، یہ ضد، یہ سب اس کے ذہن پر چھانے لگا تھا۔ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آدم، بس محبت نہیں۔ یہ جملہ ایک زخم بن کر اس کے اندر پیوست ہو چکا تھا۔ محبت؟ وہ خود سے ہلکی سی ہنسی ہنسا۔ یہ کیا لفظ ہے اور اس کی میرے لیے کیا حیثیت ہے؟ مگر کہیں نہ کہیں دل کی گہرائیوں میں ایک بے نام جذبہ
انگڑائی لے رہا تھا۔ عرشی اپنے کمرے میں خاموشی سے کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ باہر چاندنی اپنا وجود اور جادو بکھیر رہی تھی، مگر اس کے اندر کوئی روشنی نہیں تھی۔ مجھے اس قید سے نکلنا ہوگا، وہ خود سے بولی۔ تبھی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ آدم، وہ ہمیشہ کی طرح اجازت کے بغیر اندر آیا تھا، آنکھوں میں وہی جنون، وہی بے چینی۔ سو نہیں رہی؟ اس کی آواز دھیمی تھی مگر ایک عجیب شدت لیے ہوئے۔ عرشی نے رخ موڑ لیا۔ کبھی کبھار نیند انسان سے روٹھ جاتی ہے۔ آدم نے قدم آگے بڑھایا۔ اور کبھی انسان کسی کی نیندیں اڑا دیتا ہے۔ عرشی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ ایسا جسے سمجھنا مشکل تھا۔ کیا مطلب؟ آدم اس کے اور قریب آیا، اتنا کہ عرشی کو اس کی گرم سانسیں اپنی جلد پر محسوس ہونے لگی۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں خوف دیکھنے کی عادت ہو چکی ہے عرشی۔ مگر اب وہ جھکا، اس کے چہرے کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ اب تمہاری آنکھوں میں یہ بغاوت مجھے بے چین کر رہی ہے۔ عرشی نے بمشکل اپنی جگہ پر جمے رہنے کی کوشش کی۔ آپ چاہتے ہیں میں جھک جاؤں؟ آدم کی نظروں میں چمک ابھری۔ ہاں، مگر تم جھکو گی نہیں، ہے نا؟ عرشی نے ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں آدم، میں نہیں جھکوں گی۔ آدم نے لب بھینچ لیے۔ یہ لڑکی اس کے لیے ضد بن رہی تھی۔ وہ اس پر قابو پانا چاہتا تھا، مگر ہر بار کسی نہ کسی طرح وہ خود عرشی کے سحر میں گرفتار ہوتا جا رہا تھا۔ رات کا سناٹا حویلی کے اندر گونج رہا تھا۔ آدم کے قدموں کی چاپ راہداری میں سنائی دے رہی تھی۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی سوال تھا، یہ لڑکی اسے کیوں بے چین کر رہی تھی؟ وہ ہمیشہ اپنی مرضی کا مالک رہا تھا، ہر چیز پر اختیار رکھنے والا، مگر عرشی اس کے اختیار سے نکلتی جا رہی تھی۔ یہ وہ کھیل نہیں تھا جو اس نے شروع کیا تھا، یہ کچھ اور بن چکا تھا۔ صبح کی پہلی کرنوں کے ساتھ عرشی حویلی کے باغ میں بیٹھی تھی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ وہ آخری بار سکون سے کب بیٹھی تھی۔ یہ جگہ اب اس کے لیے جیل جیسی تھی، مگر وہ خود کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنی ضد سے کچھ حاصل کر لو گی؟ آدم کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ عرشی نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ ہاتھ باندھے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی ضد تھی۔ مجھے کچھ حاصل نہیں کرنا آدم، مجھے بس اپنی ذات نہیں ہارنی۔ آدم نے ایک قدم قریب آ کر کہا، اور اگر میں کہوں کہ یہ نکاح صرف جائیداد کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے بھی اہم ہو چکا ہے؟ عرشی کے لبوں پر ہلکی سی تلخی ابھری۔ یہ الفاظ کسی اور کو سنائیے، مجھے ان پر یقین نہیں۔ آدم کی مٹھی سختی سے بھینچ گئی۔ تم مجھے چیلنج کر رہی ہو عرشی؟ عرشی نے سکون سے کہا، نہیں آدم، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ مجھے نہیں توڑ سکتے۔ آدم نے غصے سے ایک جھٹکے میں اس کا بازو پکڑ لیا، مگر اس کی گرفت میں وہ سختی نہیں تھی جو پہلے تھی، بلکہ اس میں کچھ اور تھا، ایک بے چینی، ایک خواہش، ایک کشش جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں تمہیں توڑنا نہیں چاہتا، مگر تمہاری بغاوت میرے صبر کا امتحان لے رہی ہے عرشی۔ عرشی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اور اگر میں ہمیشہ بغاوت کرتی رہوں؟ آدم کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ عرشی کے سامنے بے بس محسوس کر رہا تھا۔ یہ جنگ اب آدم کے لیے صرف جائیداد کی نہیں رہی تھی، یہ کچھ اور تھی، کچھ ایسا جسے وہ خود بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ رات کے سائے گہرے حویلی کی راہداریوں میں سرسرانے لگے تھے۔ آدم اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا، مگر اس کا دھیان کسی فائل پر نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، اور وہ تھا عرشی۔ وہ دن بہ دن اس کے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی تھی، اور سب سے زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ وہ خود بھی اس کی ضد، اس کے انکار اور اس کی بے بسی سے متاثر ہونے لگا تھا۔ یہ کیسا کھیل بن چکا تھا؟ آدم نے مٹھیاں بھینچ کر آنکھیں بند کر لیں۔ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آدم، بس محبت نہیں۔ یہ جملہ جیسے اس کے اندر زہر کی طرح سرایت کر چکا تھا۔ وہ ہمیشہ طاقت کا عادی رہا تھا، جیتنے کا، اپنی مرضی مسلط کرنے کا، مگر عرشی اس کے لیے ایک ایسی شکست بن گئی تھی جسے وہ قبول نہیں کر سکتا تھا۔ عرشی اپنے کمرے میں چپ چاپ کھڑی تھی، کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے۔ ہوا نرم تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ یہ سب کب ختم ہوگا؟ یہ نکاح، یہ قید، یہ کشمکش۔ وہ ان خیالات میں الجھی ہوئی تھی جب دروازہ زور سے کھلا۔ آدم ہمیشہ کی طرح اجازت کے بغیر، ہمیشہ کی طرح اپنی شدت کے ساتھ
عرشی نے نرمی سے اپنی چادر درست کی اور رخ موڑ لیا۔ اب کیا حکم ہے آدم؟ آدم کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، کیا تم واقعی مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو عرشی؟ یہ سوال غیر متوقع تھا۔ عرشی نے پلکیں جھپکیں۔ نفرت؟ شاید۔ آدم ایک قدم اور قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو عرشی نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور اگر میں کہوں کہ تمہارے انکار میں جو شدت ہے، وہی شدت مجھے تمہاری طرف کھینچ رہی ہے۔ عرشی کا دل ایک لمحے کو بے ترتیب ہوا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ تو پھر یہ آپ کا مسئلہ ہے آدم، میرا نہیں۔ آدم نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار اس کی گرفت سخت نہیں تھی، بلکہ حیرت انگیز طور پر نرم تھی۔ عرشی نے فوراً ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر آدم نے اسے جانے نہیں دیا۔ مجھے لگتا تھا کہ تم صرف ایک بوجھ ہو، ایک رکاوٹ، مگر عرشی، وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، تم میرے لیے ایک جنون بنتی جا رہی ہو۔ عرشی کا سانس رک گیا۔ یہ آدم کی پہلی تسلیمیت تھی۔ یہ کھیل اب دونوں کے لیے خطرناک ہونے لگا تھا۔ رات کی گہری خاموشی میں آدم کے الفاظ ابھی تک عرشی کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ تم میرے لیے ایک جنون بنتی جا رہی ہو، یہ آدم کی زبان سے نکلنے والے وہ الفاظ تھے جو شاید خود آدم کے لیے بھی ناقابل یقین تھے۔ عرشی نے اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں تھی، مگر یہ وہ گرفت نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی۔ یہ گرفت زبردستی کی نہیں تھی، یہ التجا کی تھی۔ یہ وہی آدم تھا جو اسے توڑنا چاہتا تھا، مگر اب خود اس کے وجود میں کہیں کھو رہا تھا۔ چھوڑ دیجئے مجھے آدم، عرشی نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر آدم نے اس کی کلائی تھوڑی دیر اور تھامی رکھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو مگر کہہ نہ پا رہا ہو۔ پھر اچانک جیسے کسی ادھورے سوال کو وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہو، اس نے کلائی چھوڑ دی۔ عرشی نے فوراً پیچھے ہٹ کر اپنا ہاتھ سینے سے لگا لیا، جیسے وہ خود کو کسی اندیکھے خوف سے بچا رہی ہو۔ آدم نے گہری سانس لی اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے تمہاری نفرت قبول ہے عرشی، مگر تمہیں میرا اختیار قبول کرنا ہوگا۔ اس کی آواز میں پہلے جیسی سختی نہیں تھی، مگر وہ ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ عرشی نے ہلکی سی تلخی سے کہا، یہ اختیار کب تک رکھیں گے آدم؟ کسی دن آپ خود بھی تھک جائیں گے، کیونکہ انسان کسی بے جان چیز پر اختیار رکھ سکتا ہے، کسی زندہ شخص پر نہیں۔ آدم نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اور اگر میں تمہیں اپنی ضد بنا لوں؟ عرشی کی آنکھوں میں حیرانی کی ایک لہر ابھری، مگر وہ فوراً سنبھل گئی۔ آپ ضد جیتنے کے عادی ہیں آدم، مگر محبت کوئی جیتی جانے والی چیز نہیں ہوتی، یہ محسوس کی جاتی ہے، اور آپ کو محسوس کرنا آتا ہی نہیں۔ آدم کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تمہیں لگتا ہے میں محبت محسوس نہیں کر سکتا؟ عرشی نے بغیر جھجکے کہا، نہیں، کیونکہ آپ نے کبھی محبت کی ہی نہیں۔ آپ کو بس جیتنے کی عادت ہے، اور میں آپ کی ہار بن کر رہوں گی۔ آدم کے لب سختی سے بھیج گئے۔ یہ لڑکی اسے پھر ہرا رہی تھی، اور اس بار وہ چاہ کر بھی اپنی جیت پر اصرار نہیں کر سکتا تھا۔ حویلی کی فضا میں عجیب سا تناؤ تھا۔ آدم اپنے کمرے میں خاموش بیٹھا تھا، مگر اس کے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں آپ کی ہار بن کر رہوں گی آدم۔ عرشی کے الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ وہ ہمیشہ طاقتور رہا تھا، ہمیشہ جیتنے والا۔ عرشی کے الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ وہ ہمیشہ طاقتور رہا تھا، ہمیشہ جیتنے والا، مگر یہ لڑکی اسے ہر موڑ پر شکست دے رہی تھی۔ مگر سوال یہ تھا کہ یہ شکست اسے کیوں ناگوار نہیں گزر رہی تھی۔ عرشی اپنی الماری سے کچھ کپڑے نکال رہی تھی، جب اچانک اسے لگا جیسے کسی نے اسے دور سے دیکھنے کی کوشش کی ہو۔ وہ چونک کر پلٹی، مگر کمرہ خالی تھا۔ یہ کیسا احساس تھا؟ وہ نظر انداز کر کے پلٹی ہی تھی کہ اچانک کھڑکی سے ایک سایہ تیزی سے غائب ہوتا دکھائی دیا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ کوئی عام چیز نہیں تھی، وہ خود سے بولی۔ رات کی تاریکی میں آدم کی کار حویلی کے مرکزی دروازے سے باہر نکلی۔ اسے ایک ضروری میٹنگ کے لیے شہر جانا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں بے چینی سی تھی۔ کیا اسے عرشی کو یوں اکیلا چھوڑ کر جانا چاہیے؟ اس نے خود کو جھٹکا دیا۔ وہ کوئی بچی نہیں، خود کو سنبھال سکتی ہے۔ مگر اس کا دل ابھی بھی مطمئن نہیں تھا۔ رات کے دوسرے پہر حویلی کے اندر سب خاموش تھے۔ ملازمین اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔
عرشی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی، یہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ دروازے کے قریب گئی اور آہستہ سے کھولا، مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی، وہ پلٹنے ہی والی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے دبوچ لیا۔ ادھر آدم کی کار ایک سنسان سڑک پر تھی جب اس کا فون بجا۔ حویلی سے کال اس وقت؟ اس نے فوراً فون اٹھایا۔ سر وہ بی بی جی، ملازم کی کانپتی ہوئی آواز سن کر آدم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا ہوا عرشی کو؟ وہ غائب ہیں سر۔ آدم کی گرفت اسٹیئرنگ پر سخت ہو گئی، اس کے دل میں ایک وحشت سی دوڑ گئی۔ عرشی کہاں تھی؟ آدم کی گاڑی سنسان سڑک پر پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی، مگر اس کا دماغ اس سے بھی زیادہ تیزی سے چل رہا تھا۔ عرشی غائب ہے، یہ خیال اس کے اندر غصے اور بے چینی کا طوفان اٹھانے کے لیے کافی تھا۔ یہ کس کی ہمت ہوئی؟ اس کے دانت سختی سے بھینچ گئے۔ فون پر ملازم کی آواز ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ سر ہم نے ہر جگہ دیکھا مگر بی بی جی کہیں نہیں ہے۔ آدم کے اندر خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ ادھر عرشی ایک نامعلوم جگہ پر بے ہوش تھی، اب ہوش میں آ رہی تھی۔ اس کا سر بھاری محسوس ہو رہا تھا اور ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ یہ کہاں ہوں میں؟ آنکھیں کھولتے سامنے ایک شناسا چہرہ نظر آیا، رومان۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ تم؟ رومان اس کا چچا زاد جو ہمیشہ اس سے جائیداد پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ تمہیں لگتا تھا کہ آدم تمہیں ہمیشہ اپنے حصار میں رکھ سکتا ہے؟ رومان نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یہ جائیداد تمہاری نہیں، نہ ہی آدم کی ہے، یہ میری ہے۔ عرشی نے اپنے خوف پر قابو پایا اور مضبوط لہجے میں کہا، رومان تم چاہے جو بھی کر لو، میں تمہارے ہاتھ نہیں آنے والی۔ رومان ہنسا۔ یہی بات تو دیکھنے کے لیے تمہیں یہاں لایا ہوں پیاری کزن۔ آدم کی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، وہ سیدھا اندر داخل ہوا، آنکھوں میں طوفان لیے۔ کہاں ہے عرشی؟ ملازم سہم گیا۔ سر ہم نے پورا گھر چھان مارا، دروازے کی ایک کھڑکی ٹوٹی ہوئی ملی۔ آدم کی مٹھی سختی سے بھینچ گئی۔ رومان۔ اس کے دماغ میں فوراً ایک نام آیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے علاوہ اور کوئی اتنی ہمت نہیں کر سکتا۔ عرشی بندھے ہاتھوں کے ساتھ جدوجہد کر رہی تھی جب اچانک ایک زوردار آواز گونجی، دروازہ ٹوٹنے کی۔ رومان چونک کر پلٹا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا آدم اندر داخل ہو چکا تھا، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اگر تم نے عرشی کو انگلی بھی لگائی تو میں تمہیں زندہ دفن کر دوں گا رومان۔ وہ آدم کی آواز گرجدار تھی۔ رومان ہنسا۔ اوہ اتنی فکر، کہیں تم واقعی اس سے محبت تو نہیں کر بیٹھے آدم؟ آدم کا صبر جواب دے چکا تھا۔ ایک ہی لمحے میں اس کا مکہ رومان کے چہرے پر پڑا اور وہ نیچے جا گرا۔ یہ آدم کا پہلا کھلا اعلان تھا کہ عرشی اب صرف اس کی ضد نہیں، اس کا جنون بن چکی تھی۔ رومان زمین پر گرا ہوا تھا، ہونٹ خون سے رس رہے تھے، مگر اس کی زہریلی مسکراہٹ اب بھی برقرار تھی۔ ہاں آدم، مجھے لگتا ہے تمہیں صرف جائیداد کی فکر ہے، مگر تم تو کسی اور ہی چیز کے لیے یہاں آئے ہو، ہے نا؟ آدم نے غصے سے اس کے جبڑے بھینچے۔ اس نے ایک قاتلانہ نظر عرشی پر ڈالی جو بندھی ہوئی تھی، سہمی مگر پھر بھی مضبوط نظر آ رہی تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، عرشی نے دل میں سوچا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی آدم تیزی سے آگے بڑھا اور جھٹکے سے اس کے ہاتھوں کو رسی سے کھول دیا۔ اب کوئی تمہیں باندھ نہیں سکتا۔ آدم کے الفاظ میں جو شدت تھی، اب کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ آدم کے الفاظ میں جو شدت تھی وہ خود عرشی کے لیے بھی غیر متوقع تھی۔ کار کے اندر مکمل خاموشی تھی۔ آدم اسٹیئرنگ تھامے ہوئے تھا جبکہ عرشی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ یہ سب تمہاری ضد کا نتیجہ ہے عرشی، آدم کی آواز اچانک سنائی دی۔ عرشی نے پلٹ کر دیکھا۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ میں تم سے ڈر کر جھک جاؤں گی تو تم غلطی پر ہو آدم۔ آدم نے گہری سانس لی، پھر رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں اب بھی تمہیں توڑنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ عرشی نے نظریں چرا لیں۔ کیا یہ سچ نہیں؟ آدم نے سختی سے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی۔ نہیں عرشی۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ عرشی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں تمہیں توڑنا نہیں چاہتا عرشی، میں تمہیں سمجھنا چاہتا ہوں۔ اور شاید وہ رک گیا جیسے خود سے لڑ رہا ہو۔ عرشی کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ یہ آدم تھا،
خود غرض ضدی قابض، مگر آج پہلی بار وہ خود کو کھونے جیسا محسوس کر رہا تھا۔ حویلی واپس آ چکی تھی، مگر دونوں کے درمیان اب ایک ایسی خاموشی تھی جس میں بہت کچھ چھپا ہوا تھا۔ عرشی نے دروازے کے قریب رک کر آدم کی طرف دیکھا۔ شکریہ آدم۔ آدم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب عرشی نے اپنی مرضی سے اس سے کچھ کہا تھا، بغیر کسی زبردستی کے۔ یہ چھوٹا سا لمحہ آدم کے لیے سب سے بڑی جیت تھا، مگر سوال یہ تھا کہ یہ جیت اسے خوش کر رہی تھی یا مزید بے چین۔ حویلی کی راہداریوں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر آدم کے اندر ایک طوفان بپا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا، مگر ذہن میں صرف ایک ہی سوچ تھی، شکریہ آدم۔ یہ دو لفظ اس کے دماغ میں بار بار گونج رہے تھے۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اسے ہر لمحے چیلنج کرتی تھی، جو اس کی قید کو توڑنے کی کوشش کرتی تھی، اور آج اس نے اپنی مرضی سے پہلی بار اس کا نام لیا تھا۔ آدم نے تھکن سے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ دوسری طرف عرشی اپنے کمرے میں بیٹھی، مگر دل کی دھڑکن تیز تھی۔ آدم بدل رہا تھا، وہی آدم جو ہر وقت اس پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتا تھا، اب جیسے خود اپنی ہی الجھن میں قید ہو چکا تھا۔ یہ اس کی کوئی نئی چال ہو سکتی ہے۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر پھر وہ لمحہ یاد آیا جب آدم نے اس کے بندھے ہاتھ کھولے تھے، جب اس کی آنکھوں میں وہی جنون تو تھا مگر زبردستی نہیں تھی۔ میں تمہیں توڑنا نہیں چاہتا عرشی، میں تمہیں سمجھنا چاہتا ہوں۔ عرشی نے جھنجھلا کر سر جھٹکا۔ نہیں، میں اس پر اعتبار نہیں کر سکتی، مگر دل کہیں نہ کہیں ایک انجانے جذبے میں گھلنے لگا تھا۔ اگلی صبح عرشی نے سوچا کہ وہ آدم کے سامنے نہیں آئے گی، مگر جب وہ ناشتے کے لیے نیچے آئی تو آدم پہلے ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مغرور اور خاموش نظر آ رہا تھا، مگر آج اس کی نظریں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ آدم نے غیر متوقع طور پر پوچھا۔ عرشی نے نرمی سے چمچ ہلا کر کہا، میں ٹھیک ہوں۔ آدم نے دھیرے سے سر ہلایا۔ عرشی، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ عرشی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ آدم نے گہری سانس لی، پھر دھیرے سے بولا، اگر میں تمہیں کہوں کہ میں اب بھی تمہیں جانے نہیں دوں گا، مگر زبردستی نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے، تو کیا تم یقین کرو گی؟ عرشی کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ آدم تھا جو کبھی جذبات کی زبان نہیں بولتا تھا، اور آج وہ کسی اعتراف کے بالکل قریب تھا۔ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ ایسا موڑ تھا جہاں محبت، ضد اور اختیار کی جنگ اپنے عروج پر پہنچ رہی تھی۔ عرشی کا چمچ ہاتھ میں ہی رک گیا۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ میں اب بھی تمہیں جانے نہیں دوں گا، مگر زبردستی نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے، تو کیا تم یقین کرو گی؟ آدم کے الفاظ کمرے میں گونج رہے تھے، اور عرشی کو ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا۔ یہ وہی آدم تھا جس نے اس سے زبردستی نکاح میں باندھا تھا، جو ہمیشہ اختیار اور ضد کی زبان بولتا تھا، مگر آج وہ کچھ اور کہہ رہا تھا۔ یہ کیسی وجہ ہو سکتی ہے آدم؟ عرشی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ آدم نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ یہی تو میں خود نہیں جانتا عرشی، مگر تمہارا جانا مجھے قبول نہیں۔ ناشتہ ختم ہو چکا تھا، مگر عرشی کا دل ابھی تک اس سوال میں الجھا ہوا تھا، یہ آدم کا نیا جال ہے یا سچائی؟ وہ انہی خیالات میں تھی کہ ملازمہ اس کے پاس آئی۔ بی بی جی، کوئی آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ کون؟ کوئی قانونی وکیل ہے، آپ کے نکاح کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ عرشی کا دل زور سے دھڑکا۔ ڈرائنگ روم میں ایک وکیل بیٹھا تھا۔ بی بی جی، آپ کو شاید معلوم نہ ہو، مگر نکاح کے فوراً بعد آدم صاحب نے طلاق کے پیپرز تیار کروا لیے تھے۔ عرشی کو لگا جیسے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ طلاق کے پیپرز؟ جی، مگر وہ آج تک فائل میں بند ہے۔ عرشی کی سانسیں اٹک گئیں۔ تو یہ سب ایک دھوکہ تھا؟ آدم کا بدلاؤ، اس کی نظریں، وہ الفاظ، یہ سب جھوٹ تھا؟ اٹھ کر سیدھی آدم کے کمرے میں پہنچی۔ آدم فون پر بات کر رہا تھا جب دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ تم نے نکاح کے بعد ہی طلاق کے پیپرز تیار کروا لیے تھے؟ آدم کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا، مگر وہ خود پر قابو رکھتے ہوئے بولا، تمہیں یہ کس نے بتایا؟ عرشی کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ تو یہ سب ایک کھیل ہے، تمہارا بدلاؤ، وہ سب جھوٹ تھا آدم؟ آدم خاموش کھڑا رہا۔ تمہیں کیا لگا میں تم پر اعتبار کر لوں گی، تمہارے ساتھ رہنا چاہوں گی، تم سے؟ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر سر جھٹک دیا۔ تم وہی آدم ہو جو سب کچھ اپنے حق میں چاہتا ہے،
جو صرف اختیار کو محبت سمجھتا ہے۔ آدم نے سختی سے لب بھینچ لیے، اور اگر میں کہوں کہ ابھی اختیار نہیں بلکہ محبت ہے۔ عرشی نے نفرت سے اسے دیکھا۔ محبت؟ تم سے کبھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ آدم کی مٹھیاں سختی سے بند ہوئی۔ میں تمہیں کبھی جانے نہیں دوں گا عرشی، محبت سے یا زبردستی سے، مگر تم صرف میری ہو۔ عرشی کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہاتھوں کی لرزش اس کی بے چینی کو ظاہر کر رہی تھی۔ آدم نے نکاح کے فوراً بعد طلاق کے پیپرز تیار کروا لیے تھے۔ یہ الفاظ اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ تو اس کا بدلاؤ، شدت، بے چینی سب ایک دھوکہ تھا۔ وہ آدم کے کمرے سے نکل کر سیدھی اپنے کمرے میں چلی آئی اور دروازہ بند کر لیا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ آدم ابھی تک وہیں کھڑا تھا جہاں عرشی اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کی مٹھی سختی سے بند تھی اور آنکھوں میں ایک انجانا سا اضطراب۔ تمہیں کیا لگا میں تم پر اعتبار کر لوں گی؟ تمہارے ساتھ رہنا چاہوں گی، تم سے محبت کر سکوں گی؟ عرشی کے آخری الفاظ اس کے اندر خنجر کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اس کے لیے بس ایک جائیداد حاصل کرنے کا ذریعہ تھی۔ پھر وہ کیوں اس کی نظروں میں آئی مایوسی کو دیکھ خود کو مجرم محسوس کر رہا تھا۔ رات کے دوسرے پہر عرشی نے اپنا بیگ اٹھایا۔ یہ قید زیادہ دیر برداشت نہیں کی جا سکتی۔ وہ دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھی، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے آدم کھڑا تھا۔ آنکھوں میں وہی شدت، وہی ضبط، اور اب ایک واضح غصہ۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کی آواز خطرناک حد تک سرد تھی۔ عرشی نے خود کو سنبھالا۔ یہ میرا حق ہے آدم، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ آدم نے دروازہ بند کیا اور ایک قدم آگے بڑھا۔ حق؟ تمہارے نزدیک نکاح صرف ایک کاغذی رشتہ تھا، تو پھر تمہیں اس گھر سے نکلنے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ عرشی نے تلخی سے کہا۔ کیونکہ میں اب تمہارے کسی دھوکے کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ آدم کی آنکھوں میں چمک آئی۔ دھوکہ؟ ہاں، دھوکہ، عرشی نے سخت لہجے میں کہا۔ تم نے نکاح کے فوراً بعد طلاق کے پیپرز بنوائے اور اب دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ محبت ہے؟ آدم لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ اگر یہ دھوکہ تھا تو میں نے آج تک وہ پیپرز فائل میں بند کیوں رکھے؟ عرشی ایک پل کو خاموش ہو گئی۔ اگر میں تمہیں اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا تو بہت پہلے نکال چکا ہوتا عرشی، مگر شاید تم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ میں ایسا کیوں نہیں کیا۔ عرشی نے نظریں چرا لیں۔ دل کسی نامعلوم احساس میں جکڑا گیا تھا۔ یہ جھوٹ ہو یا سچ، مگر آدم واقعی اب ویسا نہیں رہا جیسا وہ پہلے تھا۔ عرشی نے نظریں چرا لیں، مگر اس کا دل کسی انجانے بوجھ سے دبا جا رہا تھا۔ اگر میں تمہیں اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا تو بہت پہلے نکال چکا ہوتا، مگر شاید تم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ میں نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ آدم کے الفاظ اب بھی اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ یہ سب تمہاری ایک چال ہو سکتی ہے، آدم نے عرشی سے سخت لہجے میں کہا، مگر آواز میں پہلے جیسا یقین نہیں تھا۔ آدم نے ایک قدم آگے بڑھایا، آنکھوں میں وہی وحشت، وہی ضبط، اور اب ایک اور چیز، حقیقت۔ تمہیں جو سوچنا ہے سوچو، مگر میں تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اور اگر میں زبردستی جاؤں؟ عرشی نے بے خوفی سے کہا۔ آدم نے گہری سانس لی، پھر نرمی سے بولا، تو میں تمہیں پھر سے واپس لے آؤں گا۔ اگلے دن حویلی کا ماحول بدلا سا تھا۔ عرشی نے آدم سے بات کرنا تو دور اس کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، مگر آدم کو اس کی یہ خاموشی کسی اور ہی جنگ کا آغاز لگ رہی تھی۔ سراج آپ کے والد کی برسی ہے، انتظامات ہو گئے ہیں، ملازم نے آدم کو یاد دلایا۔ آدم ایک پل کے لیے چونکا، پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں، سب تیار کرو۔ عرشی جو راہداری میں کھڑی تھی یہ سن کر ٹھہر گئی۔ آدم کے والد، یعنی وہ شخص جس نے اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دی تھی۔ اس کے دل میں ایک لمحے کو ہلکی سی ہمدردی جاگی، مگر فوراً ہی اس نے خود کو جھٹک دیا۔ یہ وہی آدم ہے جو میری آزادی کا دشمن ہے۔ میں اس کے جذبات کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں؟ شام کو جب آدم اپنے والد کی قبر پر دعا کے لیے جا رہا تھا تو عرشی نے غیر ارادی طور پر اسے دروازے سے جاتے دیکھا۔ وہ تنہا جا رہا تھا، اتنا مضبوط ضدی آدم، مگر شاید کسی حد تک وہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ عرشی نے خود کو روکا، مگر پھر جانے کیوں اس کے قدم خود بخود آگے بڑھ گئے۔ آدم قبر کے پاس کھڑا تھا، چہرہ سپاٹ تھا، مگر آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو کوئی آسانی سے نہیں سمجھ سکتا تھا۔
کسی کی جدائی کا درد، کسی سے ناراضگی اور شاید کسی کے لیے پچھتاوا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم یہاں آؤ گی۔ عرشی اس کی آواز پر ٹھہر گئی۔ مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ آؤں گی، اس نے دھیرے سے کہا۔ آدم نے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا اور پھر پہلی بار بغیر کسی غصے، کسی ضد کے بس ایک سوال کیا، کیا تم واقعی مجھے ایک موقع نہیں دینا چاہتی عرشی؟ عرشی ساکت کھڑی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے ان دونوں کے درمیان کی دیوار کو یا تو توڑ دینا تھا یا ہمیشہ کے لیے بلند کر دینا تھا۔ عرشی آدم کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں نہ ضد تھی، نہ جبر، نہ طاقت، بس ایک سوال تھا، کیا تم واقعی مجھے ایک موقع نہیں دینا چاہتی عرشی؟ یہ آدم کا پہلا کھلا اعتراف تھا۔ عرشی کا دل کسی نامعلوم بوجھ سے دبا جا رہا تھا۔ یہ وہی آدم تھا جو کبھی اس کے وجود کو محض ایک کاغذی رشتہ سمجھتا تھا، مگر آج وہی آدم اس سے ایک موقع مانگ رہا تھا۔ یہ موقع تم مجھ سے مانگ رہے ہو آدم؟ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی، جیسے خود کو یقین دلا رہے ہو کہ یہ حقیقت ہے۔ آدم نے گہری سانس لی، نظریں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے بولا، ہاں۔ عرشی نے ایک لمحے کو پلکیں جھپکیں، پھر نرمی مگر مضبوطی سے کہا، میں تم پر کیسے یقین کر لوں؟ آدم کے لب سختی سے بھیج گئے۔ تمہارے پاس یہی سوال ہے؟ یہی سوال میری سب سے بڑی حقیقت ہے آدم۔ آدم نے ہاتھ مٹھی میں بھینچ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ عرشی کے لیے فیصلہ آسان نہیں تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ خود بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ تو پھر کیا کرو گی؟ ہمیشہ مجھ سے نفرت کرتی رہو گی؟ عرشی نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید۔ آدم نے گہری سانس لی اور ایک قدم آگے بڑھا کر اس کے قریب آ گیا۔ نفرت کی حد بھی محبت جتنی ہوتی ہے عرشی، اور مجھے لگتا ہے تمہاری نفرت بھی مجھے کہیں نہ کہیں میرے قریب لے آ جا رہی ہے۔ عرشی کا سانس لمحے بھر کو بے ترتیب ہوا، مگر اس نے خود کو فوراً سنبھالا۔ تم غلط سوچ رہے ہو آدم۔ آدم نے دھیرے سے سر جھکایا جیسے کچھ تسلیم کر رہا ہو، پھر آہستہ سے بولا، ہو سکتا ہے، مگر اس بار میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا عرشی، نہ نفرت میں، نہ کسی اور وجہ سے۔ عرشی کی آنکھوں میں کچھ لرز گیا۔ یہ جنگ ختم ہونے کے قریب تھی، مگر سوال یہ تھا، یہ جنگ محبت میں بدلے گی یا ہمیشہ کے لیے جدائی میں؟ عرشی کی آنکھوں میں ہلچل تھی، مگر وہ خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ یہ جنگ محبت میں بدلے گی یا ہمیشہ کے لیے جدائی میں؟ آدم کی آنکھیں جیسے اس کے ہر خیال کو پڑھ رہی تھی۔ تمہیں جو بھی لگے، مگر میں اب پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ آدم کی آواز گہری تھی۔ چاہے تم مجھے معاف کرو یا نہ کرو، میں تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ عرشی کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں، مگر اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، اور اگر میں پھر بھی چلی جاؤں تو؟ آدم نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا، تو میں تمہیں واپس لے آؤں گا جیسے ہمیشہ کیا ہے۔ عرشی نے پلکیں جھپکی۔ یہ محبت ہے یا زبردستی آدم؟ آدم نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے بولا، یہ وہی چیز ہے جو مجھے تمہارے بغیر جینے نہیں دیتی، اور شاید وہی چیز ہے جو تمہیں بھی میری طرف کھینچ رہی ہے۔ عرشی نے گھبرا کر رخ موڑ لیا۔ نہیں، میں۔ آدم نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اس بار مضبوطی سے نہیں، بلکہ جیسے وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ عرشی، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، میں جانتا ہوں کہ معافی مانگنا اتنا آسان نہیں، مگر وہ رکا جیسے اس کے لفظ نہیں مل رہے تھے۔ مگر کیا؟ عرشی نے سرخوشی کی۔ آدم نے آہستہ سے کہا، مگر اگر تم ایک موقع دو تو شاید میں خود کو بدل سکوں، شاید ہم ایک نئی شروعات کر سکیں۔ عرشی نے ایک پل کو سانس روکی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا اسے انتظار تھا، مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اور اگر میں نہ دوں؟ آدم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا، تو میں پھر بھی تمہارا انتظار کروں گا عرشی۔ عرشی کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں۔ یہ وہی آدم تھا جس کے لیے سب کچھ ضد اور اختیار کا کھیل تھا، مگر آج وہ اسے اختیار کے بغیر مانگ رہا تھا۔ کیا تم واقعی؟ عرشی نے کہنا چاہا، مگر الفاظ کہیں کھو گئے۔ آدم نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں عرشی، شاید یہ ضد کبھی محبت تھی ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ محبت تھی جسے میں دیر سے سمجھا۔ عرشی کی پلکیں لرز گئی۔ یہ جنگ ختم ہو رہی تھی اور شاید محبت جیت رہی تھی۔ عرشی آدم کے چہرے کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی، جہاں آج کوئی ضد نہیں تھی، کوئی اختیار کا غرور نہیں، بس ایک بے ساختہ محبت تھی۔ یہ جنگ ختم ہو رہی تھی اور شاید محبت جیت رہی تھی۔ آدم کا ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ پر تھا، مگر اس کی گرفت میں زبردستی نہیں بلکہ ایک التجا تھی۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا عرشی، اگر جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، مگر ایک بار
بس ایک بار دل سے سوچنا، کیا واقعی تم جانا چاہتی ہو؟ عرشی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہی آدم تھا جو اسے کبھی اختیار کے بغیر ایک قدم بھی چلنے نہیں دیتا تھا، اور آج وہ خود اسے آزاد کر رہا تھا۔ یہ تبدیلی سچ تھی یا پھر کوئی آزمائش واقعی تھی؟ عرشی نے اپنی گرفت آزاد کر لی اور پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے وقت چاہیے آدم۔ آدم نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر سر ہلایا۔ میں انتظار کروں گا۔ دن گزرتے گئے اور عرشی نے پہلی بار محسوس کیا کہ آدم بدل رہا ہے۔ اسے قید کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، وہ زبردستی نہیں کر رہا، وہ واقعی اسے اپنی زندگی میں اس کی مرضی سے شامل کرنا چاہتا تھا۔ یہی احساس عرشی کو سب سے زیادہ خوفزدہ کر رہا تھا۔ اگر یہ سچ ہے تو کیا میں واقعی اس سے محبت کو ٹھکرا سکتی ہوں؟ عرشی نے ایک دن حویلی کے آنگن میں کھڑے ہو کر گہری سانس لی۔ یہ گھر جو کبھی اس کے لیے قید خانہ تھا، آج اس کی اپنی جگہ لگ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اسٹڈی روم پہنچی جہاں آدم بیٹھا تھا۔ آدم نے سر اٹھایا اور جیسے اس نے عرشی کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی سوال ابھرا، کیا تم نے فیصلہ کر لیا؟ عرشی نے نرمی سے کہا، ہاں۔ آدم خاموشی سے اس کے جواب سننے کا منتظر تھا۔ عرشی نے ایک لمحے خود کو سنبھالا، پھر دھیرے سے بولی، شاید میں نے ہمیشہ تمہیں غلط سمجھا آدم، اور شاید میں تم سے نفرت کرنا کبھی سیکھ ہی نہیں پائی۔ آدم کی آنکھوں میں ایک روشنی چمکی، مگر وہ خاموش رہا۔ عرشی نے آہستہ سے کہا، اگر تم واقعی ایک نیا آغاز چاہتے ہو تو شاید میں بھی تیار ہوں۔ آدم نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی یہ سن رہا ہے۔ کیا تم سچ میں؟ عرشی نے نرمی سے کہا، ہاں آدم۔ آدم نے گہری سانس لی، پھر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ یہ محبت تھی، مکمل سچی اور بے اختیار محبت۔ یہ جنگ ختم ہو چکی تھی اور اب ایک نیا سفر شروع ہونے والا تھا۔